السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسرار کسانہ شو، اور آج کا شو ہم ایک فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ کیلگری میں موجود ہیں اور بڑے ہی کامیاب کپل ہیں، اور ان کا تعلق KPK سے ہے اور یہاں پہ چند سالوں سے موجود ہیں، اور ان کا تعارف میں کروا دوں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میرا بھی ان سے تعلق ریسنٹلی بنا اور اب آپ کا تعلق انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے بنے گا۔ سب سے پہلے جناب مراد علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہیں نورین محمود صاحبہ۔ نورین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مراد صاحب، آپ سے میں شروع کروں۔ آپ کا تعلق KPK سے ہے؟ جی بالکل۔ ادھر سے آپ کینیڈا آئے، کیا کوئی مشکل آن پڑی تھی؟ کیوں آئے آپ یہاں؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا پرپس تھا آنے کا، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی اکنامک امیگرینٹ نہیں ہے، ہم کوئی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی پیسے کے لیے نہیں آئے، لیکن ہم بس ویسے ایک ایڈونچر کے لیے ہم نے کہا کہ یار دیکھ لیں کہ ویسٹ کیسا ہوتا ہے۔ ادروائز میری بڑے بہترین جاب تھی، اچھی کوالیفیکیشن تھی۔ کیا کر رہے تھے آپ وہاں پہ؟ میں وہاں ایک NGO تھی، سرحد ورڈ سپورٹ پروگرام، بہت بڑی NGO، اس میں فائنانس مینیجر تھا۔ اچھا، اور میں تو آپ کا بیک گراؤنڈ بھی فائنانس کا ہے؟ فائنانس کا، ہاں، میں نے MBA کیا ہوا ہے، CA بھی۔ تو اس میں میں فائنانس مینیجر تھا پچھلے، مطلب 2013 میں ہم یہاں آئے مئی میں، اور میں 2002 سے وہاں فائنانس مینیجر تھا، جو کہ دا ہائیسٹ پوزیشن ان مائی کوالیفیکیشن۔ ویری گڈ۔ تو بڑی اچھی سیلری، وہاں بھی لوگ کہتے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، بہترین لائف ہے یہاں، سب کچھ ہے۔ تو پھر میں نے کہا یار لیٹس ہیو این ایڈونچر، سی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم مجھے ویسے گھومنے کا بڑا شوق ہے ہم دونوں کو، کہ ہم جائیں 10 میں۔ تو ہم نے کہا کہ چلو کینیڈین پاسپورٹ لے لیں، تو اس میں ہمیں ورلڈ میں موومنٹ بڑی ایزی ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ رہتا ہے، ویزے مسئلہ ہوتا ہے ویزے لگوانے میں، اور پھر یہ وہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایڈونچر کہ ہم کہیں کہ ویسٹ ترقی کیا، تو ہم دیکھ لیں کہ وہاں لائف کس طرح۔ لیکن ٹیکنگ اے کلو فرام دس، کہ آپ نے کہا کہ پاسپورٹ لے کے تو پھر ہم ذرا گھومیں گے، تو کیا اس سے یہ اندازہ لگانا ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو پاسپورٹ ملے گا آپ یہاں سے نکلیں گے اور پھر ابن بطوطہ بننے کی کوشش کریں گے؟ شاید چانسز ہیں، مطلب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم پرماننٹ کینیڈا میں مطلب سٹے کا ہمارا اس طرح کا ارادہ نہیں، ابھی ارادہ نہیں۔ اور مطلب میرا تو خود جس پروفیشن میں ہوں، یہ ایک نئی فیلڈ ہے میرے لیے، کیونکہ میرا سارا کیریئر جو ہے نان پروفٹس میں ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں ایک آرگنائزیشن ہے JLL، جو کہ ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، جو بہت بڑی کمپنی ہے، تو اس میں فیسلٹی کوآرڈینیٹر کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ڈفرینٹ ہے آپ کے بیک گراؤنڈ سے؟ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ مطلب یہ کہ میرا ابھی میں پیورلی فائنانس کا بندہ ہوں، یہ بیسیکلی فائنانس اینڈ آپریشن ایک مکس قسم کا ہے، اور فائنانس بھی بیسیکلی میں خود اس میں لے آیا ہوں، کیونکہ فائنانس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ریجنل ڈائریکٹر جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ فائنانس ہے، تو میں بجٹنگ اور جو فور کاسٹنگ اور وہ بھی وغیرہ وہ بھی میں کر لیتا ہوں، تو اس لیے ان کو بھی آسانی ہوگی، ان کو بھی آسانی ہے بالکل، اور مجھے بھی مطلب وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ انٹیکٹ میں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نورین، آپ نے بھی نہیں روکا ان کو کینیڈا آنے سے، پاکستان چھوڑنے سے، یا آپ نے بھی سوچا کہ ایڈونچر ہی کرتے ہیں؟ ایڈونچر بھی اور چینج بھی، مطلب یہ کہ چینج پھر لرننگ ایکسپیرینس، تو میرے ذہن میں یہ تھا۔ میں نے 2011 میں نے ماسٹرز کیا۔ کس میں؟ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں۔ تو میں نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، اور اس کو ملا کے سر انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اور یہ دیکھ لوں کہ وہاں پر مطلب صرف ہم آرٹیکلس وغیرہ دیکھتے ہیں پاکستان میں پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں پر آتے ہیں اور ایکچوئل کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر کیسا پایا آپ نے؟ کوئی ڈفرینس محسوس کیا یہاں پہ آ کے؟ ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرے اپنے جو اسکلس تھے، جو لرننگ تھی، یا تو شاید وہ بہت ریسنٹ تھی، مطلب یہ کہ مجھے اس سے یہاں پر ٹرانسفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ اچھا، میں نے شروع سے اپنا ایک تو یہاں پہ آ کے آپ نے ری ٹریننگ کی یا کوئی کورس وغیرہ کیا یا سرٹیفکیٹ وغیرہ؟ پڑھائی تو نہیں کی، اور مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی اس چیز کی۔
یا ڈیمانڈ ہی نہیں کی گئی ادھر سے؟ مطلب یہ کہ جب میں نے IQS میں اپنے ڈگریز وغیرہ بھیج دی اور مجھے پتہ چلا کہ سوشل ورک اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی اسٹرینگس پہ فوکس کروں بجائے سے کہ میں کسی اور چیز کے پیچھے بھاگوں. ٹھیک، تو پھر ابھی آپ کیا کر رہی ہیں آج کل یہاں پہ؟ میں یہاں پر ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے ایتھنو کلچرل کاؤنسل آف کیلگری. ایتھنو کلچر، اچھا ٹھیک. ECCC ہے، تو وہ جو جتنی بھی ایتھنک کلچرل کمیونٹیز ہے ان کے درمیان جو ایک برج کا کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے لیے ایڈووکیسی کا کام کرتے ہیں، جیسے مختلف بل پاس ہو جاتے ہیں یا کیا مطلب ان کے فیور میں نہ ہوتا، پولیٹیشینس کے ساتھ مختلف لوگوں کا رابطہ اس طرح. میرا تو نہ ابھی نہیں اس رول میں ہوا کیونکہ میں بھی میرا 5واں مہینہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور میرا پروجیکٹ ایلڈرس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ایز اے ٹیم پورے آرگنائزیشن. تو ایلڈرس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو جن کی ایج ذرا زیادہ ہے وہ ہے یا کچھ ان کا اور کانسیپٹ ہے؟ ایلڈرس کی ڈیفینیشن یہاں پر ہے 65 پلس. ٹھیک. سینئرس بھی کہتے ہیں مطلب، لیکن ان کی ڈیفینیشن 65 پلس ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو پروگرام ہے اس کو کہتے، اس کا نام ہے ایلڈر بروکرز کوآرڈینیٹ، لائک میں اس کو کوآرڈینیٹر. تو یہ بروکرز ہمارے 15 میرے ساتھ ٹیم ممبرس ہیں پارٹ ٹائم، جو کہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے، مطلب یہ کہ اس میں اسپینش، کورین. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. نورین پلیز ہولڈ یور تھاٹ. ناظرین ایک بریک کا وقت، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے مراد علی صاحب کے ساتھ اور نورین محمود صاحبہ کے ساتھ. اور نورین آپ بات کر رہی تھیں ڈائیورسٹی کی اور مختلف چیزوں کی. میں اس پہ آؤں گا، لیکن میں ذرا تھوڑا سا مراد علی صاحب سے پوچھ لوں کہ مراد صاحب جب آپ یہاں پہ آ گئے تو نورین نے یہ جاب شروع کر دی، آپ نے یہ جاب شروع کر دی. جو انیشل پیریڈ تھا اس میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا جس طرح کہ نارملی امیگرینٹس کو فیس کرنی پڑتی ہیں، ہارڈ شپس وغیرہ، اس میں کیا سلسلہ بنا؟ اصل میں ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ دوست آئے تھے کینیڈا، اور وہ تو 7-8 سال گزار کر یہاں سے واپس چلے گئے تھے. تو انہوں نے وہاں سے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ وہاں جائیں تو آپ اسٹریٹ اوے کوئی جاب جس طرح سروائیول جابز وغیرہ وہ شروع مت کریں، کیونکہ آپ کی تمام انرجی اس میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا جو دوسرا ایکسپلور ہے مارکیٹ کا وہ آپ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ 2-3 مہینے جو آپ کے اپنے پاس پیسے ہیں اس کو لگائیں. دس از یور انویسٹمنٹ ان یور سیلف. مارکیٹ کو ایکسپلور کریں، کسی چیز میں بھی آپ ہاتھ مت ڈالیں، کسی ایجوکیشن میں کوئی جاب وغیرہ اس چیز میں، کیونکہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اسی میں لگ جاتے ہیں شاید مس ڈائریکٹ ہو جائیں. تو ہم نے بالکل نہیں پتہ ہاں کا. تو ہم نے تقریباً 3 مہینے ہر جو آرگنائزیشن جو گورنمنٹ نے بنائی ہے جو امیگرینٹس کے لیے، ہم وہاں گئے، ہم انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، ریزیومی رائٹنگ، کمیونیکیشن، تمام چیزیں وہ ہم نے کی. پھر لکیلی اس طرح ہوا کہ ایک سینٹر فار نیو کمرز میں ایک پروگرام تھا ان کا، اکاؤنٹنٹ برجنگ پروگرام. تو اس میں پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ وہاں جائیں، تو پھر وہاں میں نے کیا. تو اکتوبر 2013 سے ایک 8 منتھس کا پروگرام تھا ان کا، جس میں 5 مہینے مطلب کلاس روم ٹریننگ، اس میں سبجیکٹس پہ انکم ٹیکس لا وغیرہ تمام چیز، اور 3 مہینے پلیسمنٹ. تو وہ جون 2014 میں وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں، پھر جولائی اور اگست میں تقریباً وہ رمضان تھا، پھر میں نے کوشش نہیں کی، اور اگست میں پھر مجھے جاب ملی. تو بیسیکلی ہمیں یہی جاب جس کا آپ نے ذکر کیا وہی. اچھا ٹھیک ہے. تو جون میں ختم ہوئی اور اگست 18. تو ایز سچ بیسیکلی اگر کہا جائے تو آپ کو کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن تھوڑی فکر مند رہے تھے جولائی میں، کیونکہ جب انہوں نے پارٹ ٹائم جاب کے لیے اپلائی، کیونکہ جب اتنے تو پھر وہ جب آپ خرچ کر تو نہیں رہتا، تو انہوں نے جب اپلائی کیا CCIS کے تھرو کسی ویئر ہاؤس میں، پہلے دن یہ گئے اور جب یہ آئے واپس ان کے ہاتھ پیر سوج گئے تھے، اور پہلے دن ہی ان کی حالت خراب تھی. حالانکہ ان کو کہا تھا کہ آپ کو مشورہ دیا گیا تھا نا، آپ نے نہیں مانا نا. نہیں، وہ بیسیکلی وہ تو بات کی سٹیج ہے نا، مطلب وہ تو نہیں، آپ کو مشورہ جو آپ کے دوست تھے انہوں نے کہا تھا کہ جا کے کسی اور چھوٹے موٹے اس طرح کے کام میں نہ کرنا، اپنے فیلڈ میں جانا، ویٹ کر لینا، یہی کہا تھا. وہ تو بالکل سٹارٹ کے 3-4 مہینے تھے. جب آپ کو فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی تو پھر آپ کر لیں گے. مطلب انہوں بیسیکلی تو ہم نے کر دیا تھا، اور پھر ہمارے پاس جو اپنے جو فنڈ تھے وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گئے تھے. پھر ہمیں ذرا فکر لگ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے.
تو میں نے وہاں سے کیا, تو میں نے وہاں سیئرس کے ویئر ہاؤس میں جب میں گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ریٹرن جو آئے گا تو اس کو آپ انٹری کریں گے. لیکن فرسٹ ڈے پر تو اورینٹیشن تھی, دوسرے دن جب میں گیا تو بڑے بڑے فریج اور بڑے بڑے یہ جو میٹریسز ہوتے ہیں جب آئیں تو میں نے کہا اگر میں نے یہ 8 گھنٹے مسلسل میں کروں گا تو شاید دس ول ناٹ بی پاسبل. تو میں تیسرے دن پہ میں نورین سے کہا کہ یار شاید یہ کام میرے لیے نہیں. تو ہاتھ واقعی سوج گئے بالکل. میں تو ایسے کپڑوں میں گیا تھا نا, تو جب میں آیا تو یہ بھی سارا گندا, یہ بھی گندا, اور ہاتھ بالکل, ہم نے تو کبھی سخت کام نہیں کیا تھا تو بالکل وہ ہو گئے تھے. تو پھر میں نے گیا نہیں, پھر میں نے ای میل کیا کہ میں نہیں آ سکتا, I'm not fit for this position. اچھا نورین, آپ کو بھی کچھ کرنا پڑا اس طرح کا کچھ کام, یا آپ کو مجھے لوگوں نے بہت زیادہ مجھ پہ کوشش کی کہ میں جاؤں کسی طرح کسی اس میں, لیکن میں ڈٹرمنٹ تھی کیونکہ مراد پہلے ان کا لیونگ الاؤنس آ رہا تھا جب یہ کورس کر رہے تھے ٹریننگ, تو ہم نے کہا کچھ ہماری سیونگ اور کچھ وہ ملا کے, کیونکہ ہم اسپینڈ کرنے کے عادی تھے. تو ہم شروع میں مراد کو میں کہتی رہتی, پھر مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسٹریس میں ہو جائے کہ کیوں میں $1 کا حساب. صحیح بات ہے. تو میں نے پھر تھوڑا سا لوز چھوڑ دیا. لیکن اس پورے پیریڈ میں صرف وہ 1 مہینہ مجھے لگتا ہے کہ, لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا, بھروسہ کیا, اور ہم نے کہا کہ یہ رمضان ہم صرف عبادت کے لیے کر دیں گے مختصر. تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک 19 سال کا ہو جائے گا ابھی, اور دوسرا 11 سال کا. ان کی پڑھائی وغیرہ ٹھیک چل رہی ہے؟ ہاں جی بالکل. تو ان کا سیٹلمنٹ یہاں پہ گریجولی ٹھیک ہو گیا, دے آر فائن؟ ہاں, وہ ادھر بھی میرا بڑا بیٹا پاک ترک میں پڑھتا تھا پہلے بیکن ہاؤس میں, پھر ادھر, اور چھوٹا میرا بیکن ہاؤس میں ہی تھا شروع سے, تو ان کو کوئی بھی پرابلم. بیکن ہاؤس پشاور میں. تو یہ جو چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ تو شروع سے ہی جیسے وہ پہلے ہی دن گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کلاس کا لیڈر ہے. اچھا. ابھی تک ماشاء اللہ اس کا مطلب یہ کہ بہت اچھے, ایون اس کی جو ریڈنگ ہے اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ, وہ سارا ڈسکشنز, تو ٹیچرز بہت زیادہ. تو آپ اس کو ٹائم دیتی ہیں بچوں کو کچھ خاص تو نہیں مطلب مجھے تسلی تھی کہ ٹھیک ہے, مطلب اتنا وہ ان کو ضرورت نہیں ہے, اور ہم عادی نہیں تھے ہوم ورکس کے, کیونکہ پشاور میں بھی کبھی ان کو نہیں ملا تھا. اچھا, وہاں پہ بھی رواج نہیں تھا؟ نہیں جی, جن اسکولوں میں یہ پڑھے تھے ادھر رواج نہیں تھا ہوم ورک کا. تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ ایسا کہ وہ بڑے تھے تو مجھے یہ ڈے کیئر, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت کوالیفائڈ لوگ آتے تھے, لیکن ان کو بچوں کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتے, یا ان کو اگر چھوٹی موٹا اسٹارٹ لینا ہوتا ہے کسی جگہ سے, تو اگر وہ بھی کرنا چاہتے تو اپنے بچوں کی وجہ سے کہ وہ سارا پیسے تو وہ ان کے ڈے کیئر میں چلا جاتا ہے, اور یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا. لیکن اسی سروائیول موڈ میں سے نکلیں گے اب اگلے سیگمنٹ میں ناظرین, اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. تھوڑے سے اشتہار دیکھیے گا, ہم ابھی واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نورین سے اور ان کے میاں جناب مراد صاحب سے. مراد صاحب, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں کوئی نہ کوئی ایک سائڈ بھاری ہوتی ہے. آپ کے چکر میں کون بھاری ہے؟ بھاری ان سینس کہ جو ڈومینیٹ کرتا ہو. اور یہ سچ بولنا ہے آپ نے, یہ سچ بولنا ہے آپ نے. ہاں نہیں, مطلب سچ میں بولوں گا. بیسیکلی میں خود اتنا آرگنائز بندہ نہیں ہوں. میں فائنانس سے میرا تعلق ہے, میں اکاؤنٹنٹ ہوں. میں آرگنائزیشن کی جو فائنانس ہے اس کو تو بڑی اچھی طریقے سے مینیج کر سکتا ہوں, لیکن گھر میں میں اپنا اکاؤنٹ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتا. نورین جو ہے وہ ہر ایک چیز کو بڑا آرگنائز طریقے سے بجٹ بھی بناتی ہے, جو فائنانس کو بھی دیکھتی ہیں کہ فنڈ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, اچھے ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, جتنی بھی پلاننگ ہے نا وہ کرتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے خوش قسمت بھی ہوں کہ میں یہ چیزیں میں نہیں دیکھتا. ایٹ لیسٹ گھر پر میں جو فائنانس ہے, جو بجٹنگ ہے, جو چیزیں ہیں وہ نورین دیکھتی. تو پھر تو جس کے پاس فائنانس ہے وہی ڈومینیٹ کرے گا نا. ہاں یو کین سے. کیوں جی نورین, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ میرے خیال سے ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم جو بھی کوئی کام ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرتے. انڈرسٹینڈنگ ہے. لڑائی وڑائی ہوتی ہے بس یہاں آ کے نہیں کی, کیونکہ یہاں پر صلح کرنا وہ تو خیر مذاق ہے, لیکن یہاں ہم کوشش ہم نے یہی ہمارے ذہن میں تھا کہ جس اسٹریس سے ہم دونوں ہی گزریں گے, ہم پریپیئرڈ تھے اس کے لیے مینٹلی.
تو ہم ایک دوسرے کو اگر سپورٹ نہیں کریں گے, آؤٹ آف دا وے نہیں جائیں گے, تو ہم پھر مسائل کا شکار سکسیزفل نہیں ہوں گے اور ہم مینٹل اسٹریس میں ہوں گے اور بالکل صحیح بات الٹا مطلب نقصان ہوگا. اچھا شادی جو ہے آپ کی, آپ رشتہ دار ہیں آپس میں یا نہیں ہیں, اور یہ شادی آپ کی کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ ہاں جی ہم ریلیٹیوز ہیں, مراد اور میری امی جو ہے وہ فرسٹ کزنز ہیں. اور کیسے ہوئی, بس میں کالج سے آ گئی ہاسٹل سے, اور میری امی نے بتا دیا میری فرینڈ کو, مجھے تو ڈائریکٹ نہیں کہا اچھا کہ اس کی ہم نے منگنی کر دی. اچھا. اور میں بڑی حیران ہو گئی, بہت شوق کہ مطلب یہ کیا, مطلب یہ نہیں کہ میں نے دیکھا نہیں یا کچھ, لیکن میں بہت چھوٹی تھی, 17 سال کی تھی, اور میں پڑھائی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتی تھی. اور پھر 5 سال بعد ہماری شادی ہوئی ماشاءاللہ. ہاں تو بس. کیوں جی آپ کی؟ نہیں میرا بھی اس طرح, کیونکہ میں سی اے کر رہا تھا, ایک چارٹرڈ فرم میں تھا, تو میں ان دنوں مجھے صحیح یاد ہے کہ میرے خیال میں جو میری بہنیں گئی تھی تو یہ 4 سپٹمبر کو 1990 تو پتہ نہیں کیا تھا, 1991 اس میں بات ہوئی تھی. تو میں میران شاہ میں تھا. اچھا. میں وہاں فاٹا کا ایک آڈر کر رہا تھا, تو وہاں سے انہوں نے مجھے دفتر سے فون لیا کہ وہ کہاں جاب کر وہ کر رہے ہیں جہاں ہوئی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے اور ہاں ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا تو بڑا میرے والد کے آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا؟ پکچرز میں نے تو نہیں, مطلب میں تھوڑا بہت تھا ذہن میں, دیکھا تھا لیکن بچپن میں. اور مراد کو ان کی بہن نے میری پکچر دکھائی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا وہ کیوں لے کے جا رہی تھی, تو میں نے بھی دے دی ان کو. اچھا. اور مطلب میرے والد کی یہ نیچر تھی کہ وہ جب جانتے تھے, فیملی میں ہی ساری شادیاں ہوئی بہنوں کی, تو وہ جب جانتے تھے کہ یہ ہم پڑھا لکھ کے سارا کچھ جانتے بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت, تو وہ زیادہ تنگ نہیں کرتے تھے. تو وہ جب ان کا دل ہوتا تھا وہ پہلے ہی دن ان کو ہاں کرتے, کیونکہ ایک دن جب بند آ جاتے تو اگر بات نہ بھی کرے آپ کو سمجھ آ جاتی. اچھا مراد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر اب آپ یہاں پہ ہیں, ایک ڈسٹنٹ کلچر ہے یہاں پہ, پاکستان کی یاد آتی ہے؟ پاکستان سے آپ کنیکٹڈ ہیں, اپنی فیملی کو کنیکٹڈ رکھا ہوا ہے, بچوں کو رکھا ہوا ہے اس کلچر سے؟ ہاں ہم کوشش تو کرتے ہیں, مطلب میں تو اتنا زیادہ یوں سمجھنا ہے کہ سوشل نہیں ہوں, فیس بک پر تھوڑا بہت کر رہتے ہیں. کہ نورین مطلب میری بہنوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کافی کنیکٹ, اسکائپ پر اور فون اور جو واٹس ایپ وغیرہ پر بچے بھی بچے بھی کر کے. میرا خاص کر جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ زیادہ سوشل ہے. تو وہ یہ اسکائپ پر کے پاس جو اپنا ٹیبلٹ ہے تو وہ اپنی کزنس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو وہ اور ہم نے یہ بھی ایک چیز یہ کہ ہم بیسیکلی ہم پشتو زبان ہی بولتے ہیں. مطلب ہم نے کیونکہ جو چھوٹا بیٹا ہے کیونکہ وہ تو اسکول شروع ہو گیا یہاں سے, تو اسکول میں تو انگلش ہی کرتے ہیں, دوست بھی سارے باہر انگلش ہیں, تو اس کی پشتو میں بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ گرامر وغیرہ وہ غلطی کر رہا ہے. اچھا. لیکن ہم یہ ہماری 100% کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی انگریزی نہ بولے بیچ میں. بالکل ٹھیک. اور لینگویج ہی جو ہے وہ آپ کو لیڈ کرتی ہے آگے. تو اس میں آپ کو ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں پیش آ رہا بچوں کی اپبرنگنگ میں؟ اچھا اب میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا نورین آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے ایتھنو کلچرل کاؤنسل آف کیلگری, یہ بیسیکلی اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ کیلگری میں بہت ہیں, یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں مختلف لیولز پہ, ڈائیورسٹی کے حوالے سے, انٹیگریشن کے حوالے سے؟ آپ کو چونکہ اس میں اس کا بھی ایکسپیرینس ہے اور آپ سینٹر فار نیو کمرز میں بھی رہی ہیں, تو اس میں کیا رول ہے ان لوگوں کا؟ میرے خیال سے جو امیگرنٹ سرونگ ایجنسیز کی میں پہلے بات کروں گی, کیونکہ وہ ایک آپ کا فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہو, تو وہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ان کے جو سیٹلمنٹ کاؤنسلرز ہیں, امپلائمنٹ کاؤنسلرز ہیں, اور جو ٹریننگز وغیرہ ہم لیتے ہیں یہاں کے کانٹیکٹس کے بارے میں ہمیں بتاتے, وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے. اس طرح جو ایتھنو کلچرل کاؤنسل آف کیلگری ہے وہ تھوڑی سی یونیک میں کہوں گی اس سلسلے میں کہ وہ کوئی امیگرنٹ سرونگ ایجنسی نہیں ہے. اس کا فوکس ایتھنو کلچر, جتنی بھی ایتھنو کلچر کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان جو انٹیگریشن کا وہ ٹھیک ہے, انٹیگریشن کی بات کریں گے. لیکن ناظرین ونس اگین بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ایتھنو کلچرل سوسائٹی کی جو ہے انٹیگریشن کی بات کر رہے ہوں گے. پلیز ریٹرن ٹو بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے انٹیگریشن کی اور ایتھنو کلچرل سوسائٹی آف کیلگری کی. نورین, کس طرح انٹیگریشن کی طرف لوگوں کو آپ لے کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک نیا آدمی آتا ہے
اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کلچر کیسا ہے, اس میں انٹیگریشن کیسے ہوگی, تو کیا آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی ہیں؟ ان کے سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں؟ ہمارے چونکہ ہم ڈائریکٹ سروسز تو نہیں پرووائڈ کرتے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بروکرز ماڈل ہے, کمیونٹی بروکرز, کمیونٹی کنیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں, ان کو گائیڈ مطلب کہ مختلف ٹریننگز ہے, لیڈ ٹریننگ ہے, ان کو لیڈرشپ کی ٹریننگز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرے. تو بیسیکلی جو ایتھنو کلچرل کاؤنسل آف کیلگری ہے یہ باقی امیگرینٹ سرونگ ایجنسی سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ یہ 2 وے ان کا اپروچ ہے. ایک تو یہ کمیونٹی میں امیگرینٹس کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو کیونکہ یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو کمیونٹیز ہے وہ زیادہ, ہم لوگ بھی جب آتے ہیں تو پہلے ہم کسی پاکستانی کو ہی دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ہم یہاں کی ڈائیورسٹی کا فائدہ تبھی اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہم آپس میں بھی کولیبریٹ کریں, ہماری ایک وائس ہو, تبھی ہم مطلب ایک اسٹرانگ وائس بن جاتی ہے نا. یہ وائس تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مختلف یہ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, آپ بھی مجھے بتائیں, بلکہ مراد بھائی آپ بھی بتائیں کہ کس طریقے سے اکثر لوگوں کا کنسرن آتے ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی جاب مل جائے. تو یہ لوگ جو ہیں, مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ لوگ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں, ان کا جو ماڈل ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ فنڈنگ لیتے ہیں گورنمنٹ سے اور اپنے کام کرتے ہیں, دے آر ناٹ ایون کنسرنڈ اباؤٹ کہ جی کسی کو جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. کیا اس طرح کی بات ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے ہوتے وہ چیک کرتے رہتے ہیں, مطلب ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, مانیٹرنگ ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اس پروسیس پہ بلیف کتنا رکھتے ہیں. مطلب میں نے سینٹر فار نیو کمرز ایز اے کلائنٹ مراد کے ساتھ جوائن کیا جیسے ہم آئے, مطلب دوسرے تیسرے دن, اور مجھے وہاں جو گائیڈنس ملی, میں نے لوگوں کی بات سنی اور اس پہ بلیف کیا, اس پروسیس پہ بلیف کیا. میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے 1.5 سال پہلے بھی کوئی آیا ہے تو اس کو یہاں کی مطلب مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے. اچھا. اور میں نے پھر اس کے ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کرتی رہی, جو سینٹر میں ہمیں ٹریننگز دی گئی. ہم اور آرگنائزیشن میں بھی گئے, CCIS میں بھی, امیگرینٹ سرونگ ایجنسیز میں, کیونکہ یہ ہمارے قریب تھا تو اس کے ساتھ زیادہ انٹریکشن رہی. اور جو ہمیں نیٹ ورکنگ پہ اور اس کی امپورٹنس پہ ٹریننگز دی گئی, میرے خیال سے وہ بہترین. آپ اس سے مطمئن تھیں؟ بہت, مطلب میرے لیے اس نے بہت کام کیا. جیسے ہمیں کیا پتا تھا کہ کافی میٹنگس کیا ہوتی ہیں, میں پھر آ کے گوگل کرتی تھی اور پھر اس طرح پھر آپ کو اندازہ ہوتا. تو مجھے فیسیلیٹیٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کافی میٹنگز اور یہ, میں نے کہا میں کیسے کروں, کس کو, میں نے کہا آپ تو اکاؤنٹنٹس کو بتاتے ہو, کیونکہ بہت کوالیفائڈ لوگوں کا گروپ ہوتا تھا. میں تھوڑا سا خود کو ڈاؤن فیل کرتی تھی کہ میں کیسے, میں نے کہا میں کس سے کنیکٹ ہوں, کس کو ای میل بھیجوں. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری CEO کو بھیجیں گے. میں نے کہا وہ کیسے, میں تو ان سے ملی بھی نہیں. خیر میں نے کوشش کی اور ایک ڈرافٹ کی ایک ای میل ان کو بھیجے, انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا, اور میری پہلی کافی میٹنگ ان کے ساتھ تھی. سینٹر فار نیو کمر کی جو ہوتی ہے. اچھا, گڈ. لیکن یہ اچھا ہے. مراد صاحب آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, کیسا یہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ڈیلیور کرتا ہے. مطلب ہمارا یہ جو پروگرامس ہے میرے خیال میں یہ شاید 2006 یا 2007 کے بعد سٹارٹ ہوئے ہیں. مطلب اگر ہم آج بھی 2006 سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں, جو لوگ یہاں سے ہو کر گئے ہیں اور جو لوگ نہیں گئے, تو اس میں آپ کو ایک ویزیبل فرق نظر آئے گا. دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ لوگ یہاں جو معاشرہ ہے, کلچر ہے, سافٹ اسکل پر بہت زیادہ فوکسڈ ہے, ہارڈ اسکل پر نہیں ہے. ہم وہاں سے جب آتے ہیں, اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گا, تو ہارڈ اسکلز ہیں تو آپ کا 80% ہارڈ اسکل ہو, بلکہ 90% اور 10% وہ ہو. یہاں یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سافٹ اسکلز ہوں, ٹیم ورک ہوں, آپ فٹ ان کر سکیں لوگوں میں, تو ہم آپ کو جو آپ کی ہارڈ اسکلز ہیں وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں, لیکن سافٹ اسکل جو آپ کا بیہیویئر آپ کو نہیں کر سکتے. یہ لوگ بیسیکلی اس چیز پر بہت فوکس کرتے ہیں. اور میں نے ہمارے اپنے جو دوست پاکستانی یا انڈیا کے, چونکہ ہمارے کورس میں ہمیں ہارڈ اسکل بھی سکھاتے تھے اور سافٹ بھی, تو وہ لوگ بیسیکلی یہ کہتے تھے مجھے آف دی ریکارڈ, مطلب کلاس روم سے باہر, کہ یہ اس چیزوں پر, یہ انٹرویو اسکلز, یہ کمیونیکیشن اور تمام چیزیں, یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس پر. اور میں اس کو بتاتا تھا کہ بیسیکلی دس از دا کرکس آف دا ٹریننگ. آئی نو اکاؤنٹنگ, آئی نو ٹیکسیشن, I know auditing. I don't know these skills. I have to fit and compete with these people. So
ان لوگوں کا بیسیکلی وہ موڈ سے اب بھی نہیں نکلتے. اور اب بھی میں دیکھتا ہوں مطلب جو ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ 27% جو لوگ جو ہیں وہ جو امیگرنٹس ہیں وہ اپنے فیلڈز میں ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اسے ہم شفٹ نہیں کر پاتے, نہیں نکلتے. لیکن کیا خواتین جو ہیں ہماری, خاص طور پہ پاکستانی خواتین کے لیے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ماحول جو ہے یہ کافی کنڈیوسو ہے اس میں؟ بہت زیادہ کنڈیوسو, مطلب موبیلٹی ایشو نہیں ہے آپ کو مطلب ہر جگہ لوگ بہت سپورٹیو. مجھے میرا پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ان لوگوں کے ساتھ, اسپیشلی جو کینیڈین ہیں اور باقی ملکوں کے بھی. لیکن مطلب یہ کہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے. مطلب یہ کہ جو میں نے سنا تھا کہ اچھا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرو گے, شروع میں ہمیں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کیا رسپانس ہوگا اگر ہم. چلیں, ٹائم کی قلت ہے اور تنگی دامان وقت ہمیشہ آڑے آتی ہے, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. مراد بھائی, نوین بھائی بھی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اسراء کسانوں کو اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.